السلام علیکم۔ اے آر خان حاضر ہے۔ چودھری کے بیٹے کی شادی تھی۔ چودھری صاحب نے ایک انوکھا فیصلہ کیا کہ پورے گاؤں کو اس اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں سارے گاؤں کو شامل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بیٹے کی شادی کی خوشی میں پنڈ کے ہر گھر کو ایک جانور تحفے پر دیا جائے گا۔ جس گھر میں مرد کا راج ہوگا وہاں ایک گھوڑا دیا جائے گا، اور جس گھر میں عورت کا راج ہوگا وہاں ایک مرغی دی جائے گی۔ گامے کو جانوروں کی ترسیل کا کام سونپ دیا گیا۔ پہلے ہی گھر میں گاما دونوں میاں بیوی کو سامنے بٹھا کر پوچھتا کہ گھر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ مرد بولا، میں۔ گامے نے جواب دیا کہ جناب، سارے گھوڑے کسی نہ کسی کے ہو گئے ہیں، اب صرف 3 باقی ہیں، ایک کالا، ایک سرخ اور ایک چینا۔ جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دیں۔ مرد نے فوراً جواب دیا کہ مجھے چینا پسند ہے۔ پاس ہی بیٹھی بیوی نے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے خاوند کو ٹوکا اور اونچی آواز میں بولی، نہیں نہیں، ہم کالا لیں گے، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس کے ماتھے پر سفید پھول ہے، وہ بڑا سونا ہے۔ مرد نے کہا کہ چلو کالا ہی دے دو۔ تو گاما آرام سے اٹھا، تھیلے سے ایک مرغی نکالی، عورت کو پکڑائی اور اگلے گھر کو چل دیا۔ گاما بتاتا ہے کہ پورے گاؤں میں مرغیاں ہی تقسیم ہوئیں۔ یہ مثال دینے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں حمام میں سب ننگے ہیں۔ ملک پاکستان میں کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے اور اس عورت کی طرح بڑھ گئی ہے جو منہ زور ہو چکی ہے، اور ہر گھر میں اشرافیہ اور بدماشیہ کے خون میں رچ بس گئی ہے۔ اگر کوئی پاک دامن یا پاک باز علماء حق آپ کو کسی پجاروں پر نظر آتے ہیں پھرتے، اور ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور مسجد میں 5 ٹائم آتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور پھر معاشرے میں بڑا اچھا مقام رکھتے ہیں، جب آپ ان کے کاروبار اور کردار کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ خونخوار بھیڑیے نظر آئیں گے۔ جن خونخوار بھیڑیوں نے اس معاشرے کو گندا کر دیا ہے، اس معاشرے کو یزیدی کارروائیوں سے زخمی کر دیا ہے، اس معاشرے کو اپنی جبہ پوشی کی آڑ میں کڈنیپ کر لیا ہے، اس معاشرے کو دم درود شرک و بدعت سے بھر دیا ہے۔ ان علماء سو نے اس ملک میں اسلامی نظام کی آڑ میں وہ برائیاں پھیلا دی ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ کوئی عورتوں کے جن نکال رہا ہے، کوئی جبہ پوش لڑکوں کے جن نکال رہا ہے، کوئی لڑکیوں کے جن نکال رہا ہے۔ عجیب انہوں نے زناکاری کے بہانے اور طریقے بنا رکھے ہیں۔ سارے معاشرے میں
جو کسی کو سر درد ہوتا ہے تو اس کو تعویذ دیا جاتا ہے، اور تعویذ کے بہانے وہ صدقے اور ہدیات لیے جاتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں روپاؤں اور جائیداد کے انبار مزاروں کے نام کر دیے جاتے ہیں، اور ان جبہ پوشوں نے ملک میں مذہب کے نام پر وہ فساد ڈالا ہوا ہے کہ ہر انسان، ہر مجلس، ہر جماعت، ہر گاؤں کو انہوں نے پارا پارا کر دیا ہے۔ مجھے کسی سے اناد نہیں، نہ مجھے کسی سے دشمنی ہے، میں علماء حق کا احترام کرتا ہوں، مگر علماء سو کا کچا چٹھا بیان کرنے سے میں بالکل غافل نہیں رہتا۔ خدا را اپنی نسلوں کو پڑھائیں، خدا را اپنی نسلوں کو پڑھائیں، خود پڑھائیں، قرآن نماز سکھائیں، خود سکھائیں، مدرسوں میں نہ بچیاں بھیجیں نہ بچے بھیجیں، کیونکہ ان کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ اور کبھی بھی تنہا اپنی بیوی کو آپ اپنے محلے کے مولوی کے پاس درود یا تعویذ لینے کے لیے مت بھیجیں، کیونکہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سادہ لو معاشرہ جو ان علماء سو کی، ان جبہ پوشوں کی تعظیم کرتا ہے دل سے، وہ جلد ہی ان کی تعظیم کے چکر میں ان کا شکار ہو جائیں گے، اور ایسی FIR لکھی جاتی ہیں ہر مہینے۔ پولیس تھانے میں آ کر ریکارڈ دیکھیں کہ یہ لوتی کام کرتے ہیں لوگ، اور یہ تعویذ گنڈے کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں، مزاروں پر کیا ہو رہا ہے، نوجوان لڑکیوں، حتیٰ کہ نوجوان بچوں کو جو 18، 16، 14 سال کے ہوتے ہیں، ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ پختونستان اور بلوچستان میں تو یہ مرض عام ہے، مگر اس مرض نے اب تو پنجاب میں بھی ڈیرا ڈال لیا ہے۔ آپ جب ماڈل ٹاؤن یا کلمہ چوک کی طرف شام کو نکلیں گے تو آپ کو سڑک کے کنارے مالش کرنے والے لڑکے اور یہ خواجہ سرا ملیں گے، خوبصورت میک اپ کیا ہوا، اور لوگ ان کو مالش کے بہانے کاروں میں بٹھا کر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ میں یہ بات کوئی مبالغہ سے نہیں کر رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، آپ جا کے دیکھیں شام کو، یہ جو چمکدار چوک ہیں، یہ چمکدار مارکیٹیں ہیں، وہاں آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے۔ مساج سینٹر کے نام پر ان لوگوں نے ہر گلی میں دھندا کھول لیا ہے، مگر ہوتا کیا ہے وہاں؟ فحاشی، اسلام کے نام پر بدماشی، مساج کے نام پر زنا، یہ ہمارے ملک کا شیوا بن چکا ہے۔ اور ان مساج سینٹروں کے اور ان بیسوا خانوں کے پیچھے بڑے بڑے لوگ، بیوروکریٹ، پولیس افسر، MNA، MPA، کھوکھنوں جیسے بدماش پس پردہ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کے پرستی کر رہے ہیں۔ اور یہ ملک پاکستان میں جس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بازاروں میں جائیں تو لوگ منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، لوگ مردہ گوشت بیچ رہے ہیں، لوگ گدھوں کا گوشت بیچ رہے ہیں، لوگ مری ہوئی مرغیوں کا گوشت بیچ رہے ہیں، بیمار مرغی کا گوشت بیچ رہے ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح میڈیکل سٹور پر چلے جائیں، من مانی قیمت لگائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دل کے مریضوں کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے
कैंसर के मरीजों के लिए जो दवाई दी जा रही है उस पर 4 गुना कीमत बढ़ा दी गई है। ये क्या है? ये इस्लाम है और ये इस्लामी दुनिया है, ये पाकिस्तान है और ये अखलाक है इस्लामी दुनिया का। जो लोग उसवा हसना की बात करते हैं, उसवा हसना तो ये नहीं था। उसवा तो हसना ये था कि गरीब को मुफ्त उसकी इमदाद की जाए, उसका इलाज किया जाए, उसकी खबरगिरी की जाए। वो बूढ़ी जो रोजाना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, जब वो बीमार हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दो जहां ने पूछा कि वो बूढ़ी कचरा नहीं फेंक रही आजकल, क्या वो बीमार तो नहीं? उसकी बीमारी का पता चलने पर उसकी बीमार पुरसी के लिए आप गए। मगर हमारे यहाँ आज पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो गरीब हमसाये की खबर लेते हैं, गरीब हमसाये से बिरादरी की तरह पेश आते हैं। कितने हैं लोग? हमारे यहाँ जब डाका डाला जाता है तो अपने हमसाये को पहले लूटा जाता है, उसकी बच्ची की, उसकी बीवी की इज्जत पहले तार की जाती है, उसके बाद और कोई काम किया जाता है। जाली मुकदमों में झूठे कुरान बयान हल्फी दाखिल कराए जाते हैं इस्लामी पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान में। हमारे यहाँ अलग से लेकर ये तक, चपरासी से लेकर अखीर तक बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सदर, वजीर आजम, MNA, MPA, IG, DIG, नंबरदार, चेयरमैन, सारे करप्ट हैं और ये सारे करप्शन के दिलदादा हैं। इसीलिए मैंने पहले किस्सा सुनाया है कि यहाँ कंट्रोल बुरे लोगों का है, अच्छे लोगों का ये सेवा नहीं होता। तो इसलिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सीधे राह पर डाल, इसको वाकई कोई इस्लाम के करीब कर दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान जिंदाबाद।